نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما پہلے ہم پچھلا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے کی لیسنز پڑھے تھے جو سورہ بقرہ کی 101 آیا تک ہم نے ابھی تک کور کیا ہے. کی لیسنز ہمارے یہ تھے کہ وداؤٹ نالج ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ ہم دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں ہم وہ کر لیں، اور جو ہمیں نہیں سوٹ کرتی یا ہمیں نہیں سمجھ آتی، کئی دفعہ ہمیں چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمیں یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا کرنے کے لیے، لیکن ہم نے پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اگر ہمیں چیز سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے تو آپ اللہ پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے وہ کام کریں. اس کے علاوہ ہم نے کی ٹو پیراڈائز ایک چیک لسٹ تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ اس چیک لسٹ جو لوگ جن کے بارے میں ہے کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے وہ ہے ایمان اور گڈ ڈیڈس، اور اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے اور اچھی بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ہم نے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں پڑھا تھا. جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی 101 آیت جو تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آتے تھے وہ لے کر جو کہ ان کے پاس اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو آلریڈی ان کے پاس تھا، تو ان میں سے ایسے لوگ جو کہ کتاب پڑھتے بھی تھے وہ اس طرح سے اپنی اس کو بھول جاتے تھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیتے تھے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، بالکل اپنی بیہائنڈ دا بیک جسے کہتے ہیں نا، وہ ویسے رکھ دیا کرتے تھے. اور اگر ہم آج مسلمانوں کے حالات دیکھیں، حالانکہ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے حدیث میں یہ چیز پڑھی تھی کہ تم وہی اپنی سے پچھلی امت کی پیروی ضرور کرو گے. تو اگر آج مسلمانوں کے حالات بھی دیکھا جائے تو ہم نے قرآن کو ہم پڑھتے ضرور ہیں، لیکن یا تو صرف اور صرف اس کی عربی پڑھ لی اور اس پہ غور نہیں کیا کہ اس کا اصل میں مقصد، قرآن کا اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا اور ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا اور ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن ہم نے صرف اور صرف اس کو اپنی شیلفز کے اوپر سجا کے رکھ دیا اور ہم اور چیزوں میں پڑ گئے. ہمارے لیے میچز یا ڈراماز یا انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے، یا انہی کے تھرو ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ جی یہ عشق محبت زندگی تو یہ ہے، کسی اور کے لیے اپنی زندگی قربان کر دینا، یا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا آئیڈیل آپ کو ایک لڑکا جو کہ وہ مل جائے یا وہ لڑکی جو آپ کی آئیڈیل ہے وہ آپ کو مل جائے. ہمارے لیے تو یہ رہ گئی یہ چیز امپورٹنٹ. یا پھر ہم سیلیبریٹیز کے پیچھے لگ گئے، کوئی فٹ بال کے پیچھے ہے، کوئی کرکٹ کے پیچھے ہے، کوئی فلم سٹارز کے پیچھے ہے. ہمارے لیے یہ آئیڈلز بن گئے ہیں. ہم پڑھتے تو ہیں قرآن، وہ بھی آئی ایم شور بہت ہی ہمارے اندر بہت ہی لمیٹڈ لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن اس طرح سے پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ جو پڑھتے بھی ہیں انہوں نے بھی اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اور ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ چیزیں رہ گئی ہیں کہ کون سا نیا سیزن آ رہا ہے، کون سا نیا ڈرامہ آ رہا ہے، انہوں نے کیا چیزیں فالو کر رہے ہیں، کون سے کپڑے آج کل چل رہے ہیں، کون سے بال آج کل چل رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اصل میں ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حضرت آدم کی سٹوری پڑھی تھی، حضرت آدم کے بارے میں پڑھا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہماری سٹوری ہے، یہ ہماری کہانی ہے، ہمیں زمین پہ کیوں بھیجا گیا تھا. یہ جو سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ جو سارا ڈیمو ہوا تھا حضرت آدم کو جنت میں رکھنے کے لیے،
کہ یہ شیطان ہمیں بہکائے گا اور ہمیں ڈسٹریکٹ کرے گا. لیکن ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. ہر انسان کی ہماری فیملی میں ایک اپنی پرائیورٹیز ہیں. کسی کو کوئی اچھا گھر چاہیے, کسی کو کوئی کار چاہیے, کسی کو کپڑے نہیں چاہیے, کسی کی نہیں. یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں. دنیا کی زندگی کی ڈسٹریکشنز ہیں یہ سب کچھ. حالانکہ قرآن کے بارے میں ہم نے پہلے لیسن میں یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا اس کو تکیہ مت بنا لینا, اس کے بارے میں ریلیکس مت کر جانا, اس کو پڑھنا, اس پہ غور و فکر کرنا, اس کو اسپریڈ کرنا, یہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا تاکہ ہم فلاح پا سکیں, تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اب ہم آج کی آیت شروع کرتے ہیں, اور میں یہ جو پچھلی آیت ہے اس کو اتنی ڈیٹیل میں ایکسپلین دوبارہ سے کرنے کا مقصد اصل میں کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب ان چیزوں سے جب ہم قرآن اور اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں نا, اور ہم ان چیزوں سے خالی ہو جاتے ہیں, ہمارا جب دل ان چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ حضرت سلیمان کے پاس ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری سلطنت تھی. حضرت سلیمان کی دعا یہ تھی کہ یا رب مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرمائے جو کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ ہی میرے بعد کسی کے پاس ہو. تو ہم آپ میں سے کچھ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ان کی حکومت ہوا پہ بھی تھی, جنات پہ بھی تھی, چرند پرند کی بولی وہ سمجھ سکتے تھے, تو ان کو بڑی کچھ, اور انسانوں پر تو تھی ہی, تو ان کو ایک بڑی ایک ایکسٹراڈنری قسم کی سلطنت ہے نا یہ. اس کے بعد تو کسی کو جنوں پہ حکومت نہیں دی گئی, یا جانوروں کی بولی انہیں نہیں سکھائی گئی, یا ہوا پہ حکومت. یہ چیزیں اب آج نہ ہی کسی کو بھی تک ہم جانتے کسی کو نہیں دی گئی, یا ایون قیامت تک بھی یہ ایکسٹرا آرڈنری سلطنت اور کسی کے پاس بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی. تو جو شیاطین تھے وہ ان کے جس طرح انسان اب بادشاہوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, ماتحت ہوتے ہیں, اس طرح شیاطین جنات کو بھی ان کو حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان. تو سلیمان کی بادشاہت کے وقت میں شیاطین اس چیز کی پیروی کرتے تھے. انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت. اچھا, یہاں پہ اذان ہوگی بیٹے, ہم ایک چھوٹا سا پاز کرتے ہیں. انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں, اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی, یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, بس تم کفر مت کرو. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, کس چیز کا کفر کر رہے تھے وہ لوگ؟ وہ تو جادو, بلیک میجک. ایگزیکٹلی, بلیک میجک کفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ کفر ہے. یہ شیاطین یعنی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ. بابل شہر پرانے عراق کا نام ہے. ابھی جو عراق کا شہر ہے اس کا پرانا نام بابل تھا. تو ایک تو لوگ جب یہ ایکسٹرا آرڈنری سلطنت دیکھتے تھے حضرت سلیمان کی, تو کچھ اسکالرس کے نزدیک ان لوگوں نے پھر یہ سوچا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ جادو کی وجہ سے ہے. حضرت سلیمان معاذ اللہ جادو کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے پاس اتنی زبردست قسم کی سلطنت ہے.
تو لوگوں نے ان کے نام سے نقش سلیمانی ابھی بھی موجود ہے وہ بھی نکال دیا کہ جی یہ حضرت سلیمان کی طرف سے اسے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو اس قسم کے اس جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے جو کہ 2 فرشتوں کے اوپر اتارا گیا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے جب انسان کسی برائی میں پڑتا ہے نا تو اس کو ٹیسٹ بھی اسی کی طرف اسی طرح کا دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں جب اس قسم کی برائی آئی تو فرشتے ان کے اوپر نازل کیے گئے جو انہیں جادو سکھاتے تھے اور منہ سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کفر مت کرو، یہ جادو مت سیکھو۔ جب انسان کا دل، جب ہم نے پہلے بات کی، قرآن سے دین سے خالی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قسم کے کاموں میں پڑنا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جادو، جعلی پیر، پھر ہم تعویذوں میں پڑھنا شروع ہوتے ہیں، پھر قبروں کے پاس جانا شروع ہوتے ہیں، یا اسٹرالوجی کہ آج کا ہمارا دن کیسا گزرے گا، آج کا ہمارا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ یہ چیزیں بیسیکلی کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں۔ یا پھر سٹونز کے پیچھے کہ اچھا یہ والا سٹون پہنیں گے تو مجھے سوٹ کرتا ہے اور گڈ لک آئے گی، یہ والا سٹون بڑا منحوس ہے، میں جب بھی یہ پہنتی ہوں میرے ساتھ یہ برا ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ کامن ہے ہمارے ہاں۔ یا پھر لوگوں کو ہاتھ دکھانا، پامسٹری کے جی لکیروں میں، اچھا اس لکیر کا یہ مطلب ہے، اس لکیر کا یہ مطلب ہے۔ یہ بیسیکلی کمزور ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ دین سے دوری کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور جب یہ انسان ہوتا ہے تو پھر 2 طرح کی ایکسٹریمز آتی ہیں۔ ایک تو وہ جو اس جادو کے چکروں میں پڑ ہی جاتے ہیں، اور ایک ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ حالانکہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے بھرا ہونا چاہیے، دین سے بھرا ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں ان جادو اور اس قسم کی 2 نمبریوں کی یا تعویذوں کی پروٹیکشن، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پھر ہمارے کام آٹومیٹکلی آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ جادو یہ سکھاتے تھے، جی ریز ہینڈ ہوا ہے ردا، جی بتائیے بیٹے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ ہاروسکوپس نہیں دیکھتے جی لیکن پھر بھی زوڈیاکس وغیرہ میں لائک دوسروں کی پرسنالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس زوڈیاک کی ایسی پرسنالٹی ہے، کیا یہ بھی کفر میں شامل ہوتا ہے؟ کفر تو بیٹے جادو کی پہلی بات، ہم اس کو کنفیوز نہیں کریں گے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ویک ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ بھئی پرسنالٹیز تو ہر طرح کی ہوتی ہیں۔ اس میں مطلب آپ کو کسی اس میں پڑھنے کی، ہاں یہ ایک نالج باقاعدہ طور پہ ہے، جب آپ مطلب سائنٹیفک نالج اس طرح سے ہے کہ براٹ اپ انسان کا اس طرح ہوا ہو تو پھر اس طرح کی پرسنالٹی نکلتی ہے۔ جیسے ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ 5 سال کی عمر تک جو ہے آپ کو بچے کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی اس وقت بن چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم کی چیزوں کے اندر پڑھ کے کہ جی یہ پرسنالٹی ہے اور یہ کلر پسند آئے گا اور وہ چیزیں، یہ فضولیات ہیں، یہ صرف ڈسٹریکشنز ہیں، یہ انسان کو یہ پروڈکٹیو چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی پروڈکٹیو چیزوں میں لگانی چاہیے بجائے اس کے کہ اس قسم کی چیزوں میں ہم پڑھیں۔ یہ باقی سیکنڈ کا پارٹ ہے اسی آیت کا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ یہ آج کل بھی ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں اور بھی قسم کے جادو ہوتے ہیں اور قسم کی چیزوں پہ بھی، کاروبار پہ ہو گیا یا کسی کی اور انسان کی عام زندگی کی چیزوں پہ بھی جادو وغیرہ ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر اس چیز کو مینشن کر رہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اپنے کارندوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے
اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو چوری کروا دی، فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، فلاں کے گھر ڈکیتی کروا دی، فلاں کے گھر یہ برائی کروا دی، زنا کروا دیا، افیئر چلوا دیا. تو کہتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی تو وہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے صحیح کام کیا ہے. یہ چیز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ایکسکیوز می، یہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے ایک سوسائٹی کی. ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی کی بنیاد ہوتا ہے. مختلف گھر مل کر بنتے ہیں اور ایک سوسائٹی بنتے ہیں. جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اصل میں تو جب وہ اس کا امپیکٹ آپ کی اپنی ذاتی زندگی پہ بھی آتا ہے، آپ کی اسپاؤس کی زندگی پہ بھی آتا ہے، آپ کے بچوں کی زندگی پہ بھی آتا ہے. ایک فیملی سسٹم شیٹر ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے ایک سوسائٹی خراب ہوتی ہے، ایک کمیونٹی خراب ہوتی ہے، ایک ملک خراب ہوتا ہے. یہ بگاڑ کی صورتیں پیدا کرتا ہے جب ایک گھر خراب ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج کل واٹس ایپس پہ اور سوشل میڈیا کے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اتنے جوکس شیئر ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اوپر مذاق ہو رہا ہوتا ہے کہ میاں جو ہے وہ بیوی سے تنگ ہے، بیوی جو ہے وہ میاں سے تنگ ہے. حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ بنیاد ہے ایک سوسائٹی کی اور ایک بہت پاک اور بہت بہت مقدس رشتہ ہے. اور اس چیز کو جو ہلانے کے لیے نا شیطان، میں بتا رہی ہوں نا جو حدیث میں ہے کہ وہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے جب وہ میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے جو شیطان، کہ تم نے صحیح کام کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ دیکھیں خاص طور پہ اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. یہ ایک امپورٹنٹ رشتہ ہے، اس کو سمجھیے گا. اور نہیں تھے وہ زر پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس چیز کو اپنے حواسوں کے اوپر سوار ضرور کر لیتے ہیں لیکن کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا جتنا اللہ چاہے. اور اگر پوری دنیا مل کے ایک طرف ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اتنا جتنا اللہ چاہے. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ زر نہیں پہنچانے والے تھے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو خود ان کو بھی زر پہنچانے والی نہیں تھی اور نہیں نفع پہنچانے والی تھی. نہ ہی ان کو اس چیز سے کوئی فائدہ پہنچتا تھا، نہ ہی اس چیز سے کوئی نقصان پہنچتا تھا. خود بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کیونکہ وہ فرشتوں نے بتا چکے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں. حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار ہے، یعنی کہ جو بھی یہ کفر والا کام کر رہا ہے، یعنی جادو سیکھنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. انسان جانتے بوجھتے آج بھی یہ عمل کرتا ہے. بڑا آپ نے دیکھے ہوں گے رکشوں کے پیچھے اور جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس قسم کے اپنے گھریلو مسائل حل کریں. یہ اس طرح کی مطلب میں خود پرسنلی جو ہے ایک بندی ان کو جانتی ہوں اور ان کے گھر کے اندر مسئلے تھے اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ مسئلے تھے اور لڑائی اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو وہ کسی عورت کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے مسئلے ہیں، تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے بتاتی نہیں کہ تم یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. اور ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. تو اس عورت نے پھر انہوں نے ایک دن اس طرح کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس کے بعد تمہارا میاں تم سے نہیں لڑے گا. اور وہ بہت ہی گندا عمل تھا. I don't want to mention it. وہ بڑے ہی فضول کام انہوں نے ان کو کرنے کے لیے کہا، مطلب کہیں سے بھی حدیث و قرآن سے ریلیٹڈ نہیں تھا. تو انہوں نے بڑی اچھی ان کو جواب دیا. میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو ان کی. انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے لڑ کے ان سے لڑائی، گھروں میں جو بھی جھگڑا فساد چل رہا ہے اس سے میری دنیا تو خراب ہو ہی رہی ہے، لیکن جو عمل آپ مجھے بتا رہی ہیں اس سے میری آخرت خراب ہو جائے گی. تو وہ آج تک اسی سچویشن میں رہی ہیں، ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں جیسے بھی کر کے، لیکن انہوں نے کوئی برا عمل کی طرف وہ نہیں گئی. اور یہ بہت بڑی بات ہے.
یہ بہت بڑی بات ہے. چند دن گزارنا اور بات ہے اور پوری زندگی گزارنا اور بات ہے. تو آیت کی طرف واپس آتے ہیں. وہ چیزیں جو خود ان کو بھی زر پہنچانے والی نہیں تھی اور نہیں نفع پہنچانے والی تھی، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنے گا یعنی جادو سیکھے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور وہ بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. کاش انہیں علم ہوتا. یہ اتنی امپورٹنٹ اور ماشاءاللہ اتنی جامع آیت ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ اس میں لیسنز دیکھیں. اس ایک آیت میں ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے؟ جادو کفر ہے. حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. جو نقش سلیمانی ہے یہ بیس لیس ہے، اس پہ کبھی کوئی دھیان نہ دیجیے گا. اچھا سوری. سحر جادو کرنا ایک شیطانی کام ہے. آپ کو کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس نے یہ کام کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جی بیٹا. بس یہ جادو سکھانے کا مقصد کیا تھا جب اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ تھا ہی نہیں؟ تو نہیں، بظاہر تو دیکھیں میں جب اس کے اوپر ریسرچ کری تھی تو مجھے مطلب جیسے ہم سب کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے کریم، تو جو تھوڑی بہت آپ کے پاس کی انفارمیشن تو وہ اس کو دے دیتے تھے. ابھی بھی اب اگر کسی کے پاس آپ جائیں وہ کہیں کہ جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی، تو آپ وہ جو جنات ہیں وہ آپ کے جن کے پاس بھیجا جاتا ہے، جو آپ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، کریم اس کا نام ہے، تو وہ اس کو آپ کے پاس کے بارے میں تو انفارمیشن دے دیتا ہے کہ بھئی یہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہوں اور یہ جب سے پیدا ہوا ہے اور یہ اس کے پاس کی چیز ہے. تو ظاہری طور پہ تو وہ آپ کو آپ کے پاس کی چیزیں بتا دیتے ہیں، لیکن فیوچر کے بارے میں نہ ہی وہ کچھ بتا سکتے نہ ہی کچھ آپ کے اوپر کوئی عمل کر سکتے ہیں. تو آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہوئے، بیسیکلی جو چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی غالب آ رہی ہوتی ہے. تو کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی جادو چل گیا کبھی نہیں چل گیا، حالانکہ وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کے مقدر میں جو لکھا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے. تو کبھی تو وہ چیز چل جاتی ہے کہ ہاں دیکھو جی لڑائی ہو گئی، جادو ہو گیا، دونوں میں ڈیورس ہو گئی، حالانکہ وہ باذن اللہ ہوتا ہے، وہ ہونا ہی تھی وہ چیز. لیکن ظاہری طور پہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا جی اس عالم کے پاس گئے تھے اور یہ کام ہو گیا ہمارا، اس چیز کے بارے میں ہے. جی 2021 NCA آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا؟ جی سوری، یہ کالج آئی ڈی سے میں لاگ ان کر رہی ہوں. نہیں مس یہ جو لوگ وظیفے کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نماز کے بعد اتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کریں، بیٹے مطلب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو کریں، بس سمپل. اور میم یہ نمبرز کا کیا ہوتا ہے کہ 21 بار یہ پڑھیں 3 دفعہ یہ نمبرز سے کیا ہے؟ دیکھیں اگر حدیث سے ثابت ہے تو کریں. میں نے آپ کو ہمیشہ بیٹے اپنا لینز ایک ہی رکھیے گا کہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے نا، جو آپ کو صحیح حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے وہ کریں. بس دلیل صرف قرآن اور سنت ہے، باقی کوئی چیز دلیل نہیں ہو سکتی. یہ بس یہ ایک ہی لینز ہے، یہ بس ہمیشہ یہ لینز یاد رکھیں، باقی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یقین کریں ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارا دین بہت آسان. اللہ تعالیٰ قرآن میں ملٹیپل ٹائمز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں. اگر قرآن اور سنت سے ثابت ہے آپ کریں، ورنہ وہ چیز فائدہ مند نہیں ہو سکتی. واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میں نے کچھ اس کے اوپر جب ریسرچ کی تو جو احادیث سے مجھے چیزیں ملی ہیں، جو ہمیں کچھ چیزیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے حواسوں کے اوپر اس چیز کو سوار کر لیں کہ اوہ جادو ہو گیا، اب تو ہمارا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے، جو آپ کو اپنی زندگی میں ضرور 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 شامل کرنی چاہیے.
اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. انٹرنلی سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، دوسروں سے جیلسی سے، ان چیزوں سے پاک رکھیں، دوسروں کو معاف کر دیا کریں اور اپنے دل کو اور اپنے اندرون کو صاف رکھیں. جب اصل میں کیوں لوگ جادو یا ان طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں؟ جب آپ کو کسی سے جیلسی ہوتی ہے، کوئی حسد ہوتی ہے، اچھا آپ کسی کو کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے تھے، کسی اور نے اچیو کر لی، ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک رکھیں. آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی. اور ایکسٹرنلی بھی اپنی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ باوضو رہیں. پیریڈز کے بعد کا نہانا، کس طرح نہانا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے، غسل کا طریقہ جو ایکچوئل ہے، وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اپنی پیورٹی کا خیال رکھیں. بہت سے دفعہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے دین کو سمجھا کریں کہ کئی دفعہ لڑکیوں کو بھی ویٹ ڈریمز آتے ہیں، اس کے بعد غسل واجب ہے. آپ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی اگر آپ اس حالت میں نماز پڑھیں. اسی طرح شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ریلیشن شپ ہے، غسل اس میں بھی اس کے بعد بھی ضروری ہے. آپ نماز قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو ان چیزوں کو اپنی پیورٹی کے بارے میں کانشیس رہا کریں، پاک صاف رہا کریں. یہ چیزیں اٹیک نہیں کر سکتی آپ کے اوپر اگر آپ پاک صاف ہیں. دوسری بات جی سوری کین آئی انٹرپٹ؟ جی جی بیٹے. جی مس آئی ہوپ اٹس اوکے اف آئی آسک دس کوسچن. جب جو منتھلی وجائنل ڈسچارج ہوتا جی ہے، جی وہ بلڈ نہیں لیکن دوسرا والا، جی تو جی وہ تو مطلب 24/7 ہی کبھی جی کبھار ہوتا ہے نا جب آپ جی جی پاک ہوتے بالکل ہیں، بالکل بالکل. تو وہ تو ہمیں پھر مطلب ہم بار بار اپنے کپڑے نہیں، وہ چینج وضو کریں؟ اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے وضو ہے. اس کے اوپر ریسرچ ضرور کریں. جہاں تک مجھے پتا ہے اس کے لیے وضو از انف. آپ ہر نماز سے پہلے وضو کریں. اگر اس طرح کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے وضو کر کے نماز پڑھیں. لیکن مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا، میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ نماز، اسپیشلی نماز کے لیے جو سب سے مشکل لگتا ہے وہ وضو لگتا ہے. تو جب بھی آپ واش روم جائیں آپ وضو کر کے نکلیں، تو باوضو رہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے اذن کے بغیر. ان چیزوں کو اپنے اوپر کبھی سوار نہ کریے گا کہ یہ ہو گیا ہے، نظر لگی ہے، جادو ہو گیا. بالکل یہ برحق ہے چیزیں، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو دعا میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دیے رکھیں. اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی کیا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں. اپنے مارننگ ایوننگ کے اذکار ضرور پڑھا کریں. اس میں سورہ ناس، سورہ فلق ہے اور بہت سے احادیث کے اندر ریکمینڈڈ اذکار ہے. وہ ضرور ریسرچ کریں اس کے اوپر، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ اذکار اپنی زندگی میں شامل کریں. خاص کر جو سورہ ناس، سورہ فلق اور قل هو اللہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. صبح شام 3 دفعہ جیسے یہ حدیث میں ہے کہ اس کو پڑھیں. نماز کے بعد ضرور پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی خاص کر آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کریں رات میں سونے سے پہلے، یا آپ کہیں جا رہے ہیں. اگر آپ کئی دفعہ ایسی فیلنگ آپ کو ہوتی ہے کہ مطلب بہت صاف فیلنگ آپ کو، کہیں آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ یو ڈونٹ فیل گڈ، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں. اپنے اذکار پڑھتے رہا کریں. سورہ بقرہ کے بارے میں حدیث میں اسپیشلی آتا ہے کہ اہل باطل جو ہے اس کے اوپر کبھی قابو نہیں پا سکتے. تو اس سورہ بقرہ وقتاً فوقتاً اپنے گھروں میں پڑھا کریں. یہ حدیث سے چیزیں ثابت ہیں. حدیث میں ہے کہ جس نے 7 اجوا کھجوریں کھائی اس دن اس کے اوپر جادو اور پوائزن کا اثر نہیں ہوگا. آب زمزم کے بارے میں ہے کہ اس کو آپ اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں، اور اپنی روحانی بیماری کے لیے بھی. جس چیز کے لیے آپ سوچ کے پیئیں گے اس کے لیے شفا ہے. قرآن میں ہے کہ ہنی میں شفا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کلونجی ہے، بلیک سیڈ، اس کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اس میں. یہ سورہ اس میں ہم جانتے ہیں والتین والزیتون،
کیا کہتے ہیں اس کو، اولیوز جو ہیں، زیتون، اور 3 فگ، انجیر. یہ جو قرآن کی ریکمینڈیڈ چیزیں، ان کو اپنی زندگی عام روٹین میں ان کو شامل کریں. ان میں شفا ہے. قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الشفا کہا ہے. تو یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں ریگولرلی شامل کریں. اور سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں. وہ عزیز الرحیم ہے. وہ جانتے ہیں جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے. اگر کسی کے اوپر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، تو اگر کوئی کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے، یہ اللہ کی اذن سے ہے. آپ اپنے لیکن اذکار پورے رکھیں، اپنی پروٹیکشن پورے رکھیں، اور وہ چیز تب تک رہے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. آگے بڑھتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. اور اگر وہ ایمان رکھتے، جو کہ ابھی ہم نے پوری بات کی ہے، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا. جو مثوبۃ لفظ ہے، اس کا میننگ ہے کہ مطلب ان امیجنیبل گڈ، بہت اچھا. کاش ان کو معلوم ہوتا. یہ کیونکہ توکل جو ہے نا، ایمان اور توکل، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ان سین چیزیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں، یہ کبھی نظر نہیں آئیں گی. تو اگر اس لیے اس کا بینیفٹ بھی جو ہے نا، وہ آپ کو اس طرح سے، جیسے برکت ہے، وہ برکت آپ کو اترتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ آپ کے جیسے کھانے میں جیسے حدیث میں ہے کہ بیچ میں برکت اترتی ہے، تو سینٹر سے کھانا مت کھاؤ، سائڈ سے کھاؤ. تو یہ چیزیں آپ کو واضح طور پہ اترتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، لیکن یہ چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور آپ محسوس کریں گے اس کی برکتیں اپنی زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، تم رائنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی بڑی یہ خامی تھی کہ وہ جو تھے لفظوں کو بدل دیا کرتے تھے. تو وہ رائنا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب ہماری بات سنیں، اس کی جگہ وہ یا ایڈ کر دیتے، عین کے بعد یا ایڈ کر دیتے، رعینا کہہ دیتے تھے، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے. تو ڈسرسپیکٹفل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے جو منافقین تھے، وہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ مینرز سکھا رہے کہ انظرنا کہہ دیا کرو، یعنی کہ ہمارے اوپر توجہ فرمائے، ہماری طرف نظر کرے، ہماری طرف دیکھیں، مطلب تمیز سے بات کیا کرو اور غور سے سنو. یعنی کہ آپ بار بار کیوں کہتے کہ جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ دوبارہ ریپیٹ کر دے، جب آپ غور سے نہیں سن رہے ہوتے. تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوا کرو تو غور سے بات سنا کرو. اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو الفاظوں کو پلٹ دیتے ہیں، رائنا کو رعینا کہہ دیا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، سمعنا و اطعنا کی جگہ وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا. تو لفظوں کو بدل دیے، ٹویسٹ کرتے تھے لفظوں کو. ہمارے ہاں ویسے یہ بڑا کامن ہے، اسپیشلی ہمیں مطلب ایک دم بات کرتے کرتے، جیسے ہم ایک دوسرے سے جب ملتے بھی ہیں، تو ہمارے یہاں تو بڑا کامن، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. یہ ہمارے یہاں یہ چیز بہت ہی کامن ہے. ہمیں بھی تمیز سے صحیح طریقے سے سلام، مطلب لفظوں کے مطلب بدل جاتے. تو اس لیے پراپرلی ہمیں بھی سلام کرنا چاہیے، یہ ہمارے یہاں بڑا کامن ہے. لیکن اس لیے صحیح طریقے سے بات کیا کرو اور غور سے سنا کرو. اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ان کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر. یعنی کہ جو خیر، کون سی خیر آپ بتائیں،
کون سی خیر نازل ہوئی مسلمانوں پر؟ یہ قرآن، یہ اس سے بڑی خیر اور کیا ہوگی؟ یہ قرآن سب سے بڑی خیر ہے ہمارے لیے. تو تم پر کوئی بھی خیر نازل ہو رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جو اس وقت کے کفار تھے، مشرکین تھے، ایون اسپیشلی جو یہودی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی اتری ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اور احکام اترے، تمہارے اوپر کوئی اور احکام اترے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء، وہ کہتے تھے تمام انبیاء اگر تم کہتے ہو کہ ایک ہی دین لے کے آئے ہیں، سبھی مسلمان تھے، تو پھر ہماری کتاب اور تمہاری کتاب میں ڈفرنس کیوں؟ تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم یہ نہیں جانتے اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز اس وقت کے لیے بہتر ہے. دیکھیے انسان جب سے پیدا ہوا ہے آج تک مختلف ذہنی طور پر بھی مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انسان کے ذہنی ارتقاء کے بھی، یعنی کہ انٹلیکچوئل لیول میں بھی انسان کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو اگر کسی امت پہ ایک احکام اترے ہیں تو ایون اگر آپ انشاءاللہ آپ آگے جا کے ہم یہ بھی پڑھیں گے، جیسے فار ایگزامپل شراب کے بارے میں جب شراب کی حرمت کے بارے میں آیا تھا تو وہ بہت ہی گریجول تھا. پہلے اس کو کہا گیا کہ اس میں فائدے کم نقصان زیادہ ہے، پھر کہا گیا کہ اچھا جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، پھر پراپر اس کی حرمت کا آ گیا کہ یہ حرام ہے اور آپ اس کو نہیں لے سکتے. تو جب کسی کی تربیت آپ کے سمجھنے کی جاتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے کر آیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے دن ہی اگر ایک دم سے سٹاپ لگا دیں گے تو وہ چیز جو ہے فالو کرنی مشکل ہو جائے گی. اگر کسی کو جیسے شراب نوشی کی اس زمانے میں عادت تھی تو اس وقت جو ہے اگر اس کو اوپر ایک دم سے سٹاپ لگا دیا گیا تو اس کے لیے یہ چیز مشکل ہو جائے گی. اب تو ہمارے پاس احکام آ چکے ہیں لیکن اس وقت تدریجاً آہستہ آہستہ تربیت کی جا رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون بہت، اور ہم بھی بارہا یہ چیز قرآن میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ قرآن وہ لے کے آیا ہے جو آلریڈی تمہارے پاس تھا. ان میں جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں تو یا تو ہم نے اس سے بہتر عطا کیا ہے یا ویسا ہی تمہیں دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت کہاں نازل کرنی ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں یہ بادشاہی جو ہے زمین و آسمان کی اللہ کے لیے ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کیا چیز اتارنی ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئلوا موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے. اس وقت جب یہ رسول منافقین جو تھے، یہودی جو تھے،
کرسچن جو تھے یہ مسلمانوں سے اس طرح کی جب باتیں کرتے تھے تو وہ اس قسم کے سوالوں کے اوپر اکسایا جاتا تھا کہ یہ کیوں ہوا. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں جو گائے والا قصہ پورا ہوا تھا کہ جب وہ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا تو کیسے عجیب عجیب انہوں نے سوال کیے تھے. اچھا کس رنگ کی ہونی چاہیے, کس عمر کی ہونی چاہیے, کیسے. تو یہ irrelevant questions اس وقت وہ لوگ تو پوچھتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم مسلمان کسی روش پہ چلو گے, تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو گے. دیکھیے آج بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اسلام کی چیزوں کے اوپر کوشچن کرتے ہیں, یہ کیوں ہے, یہ کس لیے ہے. اسلام آپ کو سوال کرنے سے منع نہیں کرتا, نہ ہی ریسرچ کرنے سے منع کرتا ہے, لیکن اسلام میں ہم بائی چوائس ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے, اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی حکمت جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ کو حکمت سمجھ آ جائے تو بھی آپ مسلمان ہیں, اور اگر آپ کو حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو بھی آپ مسلمان ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس وقت کیا چیز کیوں اتاری, آپ یہ چیز جاننا چاہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ججمنٹ پہ کوشچن کریں. یہ دو ڈفرینٹ طریقے ہیں. لہجے میں بھی ہماری یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم بات اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے کوشچن کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کہا گیا, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دین کو جاننا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. میم جو اس مسلمان جن کو کہا جا رہا ہے وہ یہودی یا عیسائی ہیں یا پھر جو اسلام لے آئے تھے, مطلب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے؟ بیسیکلی کچھ منافقین تھے جو بظاہر تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا, وہ اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے تھے دین کو, بین تھے. اور کچھ اسلام کا بالکل ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ صبح ایمان لے کر آتے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی ہاں درس بھی سن رہے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, اور شام کو کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر. تو اس طرح کے جو دھوکے باز مسلمان کہہ لیں یا منافق مسلمان کہہ لیں, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں بسبب ان کی دلی حسد کے, اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے. تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اصل میں اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ مدینے آ چکے تھے, ہمیں پتہ ہے سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی تھی, تو وہ جب اس طرح کے سوال کرتے تھے اور اس طرح کی آپ سمجھ لیں کہ حرکتیں کرتے تھے, تو اس وقت تو مسلمان مکے کے لوگوں میں بھی مکے کے دشمنوں میں بھی گھرے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی معاف کر دو, ان کو ابھی جانے دو, ان کو بعد میں ٹیکل کریں گے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے. ابھی آپ باہر کے اینیمیز کے اوپر فوکس کریں. لیکن اگر ہم اس چیز کو آج کے اوپر اپلائی کریں تو آج بھی ویسٹ یا نان مسلم اس نام کے اوپر کہ جی عورتیں اپریسڈ ہیں مسلم معاشرے میں اور فلاں چیز اس طرح سے ہو رہی ہے, ان میں چینجز لانا چاہتے ہیں. نہیں جی ہم انلائٹمنٹ چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے, ان کو آزادی چاہتے ہیں ان کے لیے. وہ چاہتے اصل میں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے دین سے پھر جائے. یہ ابھی انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے کہ جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے وہ تم سے راضی نہیں. تو اس وقت تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو اندرونی مسئلہ چل رہا ہے نا اس کو بعد میں ٹیکل کریں گے, پہلے جو کھلے دشمن جو مکہ کے اس وقت ہیں ان کے اوپر اپنا فوکس رکھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو, اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی کہ آپ اپنے فوکس کریں اپنے ڈیڈز کے اوپر, اپنی نماز پہ فوکس کریں, اپنی زکوٰۃ پہ فوکس کریں, اور اپنے
اچھے عمل کے اوپر. جو بھی خیر تم اس دنیا میں کرو گے، چاہے وہ خیر کی بات ہے یا مالی مدد ہے یا اسلام کو پھیلانے والی بات ہے، جو بھی تم خیر آگے کرو گے تم اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے. تو فوکس رہو اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ، اپنے عمل پہ، اس پہ فوکس رکھو، باقی کی ڈسٹریکشن میں مت پڑو. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى، اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں مگر وہی جو یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے. یہ ان کا آج کا بھی عقیدہ ہے یہودیوں کا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنت میں تو صرف یہودی داخل ہوں گے. یہاں حتیٰ کہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ اگر ہمیں دوزخ میں آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ڈالا گیا تو چند دن کے لیے ڈالے جائیں گے لیکن پھر نکال دیے جائیں. دل کا امانیہ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ، یہ ان کی تمنائیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہو اپنی دلائل پیش کرو، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لے کے آؤ، کہیں کتاب میں لکھا ہے تمہیں کوئی، تمہارے رسول نے کہا تھا کہ صرف تم لوگ ہو جو جنت میں جاؤ گے. بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنے چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، یعنی کہ وہ احسان کرنے والا ہو. ہم لوگوں کو دنیا میں بھی اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر احسان ہمیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے گھروں میں میڈز کام کرتی ہیں. ہم باہر سڑک پہ نکلتے ہیں، ہمیں اگر کوئی اس طرح کا انسان ملتا ہے، اگر آپ احسان کا رویہ ان کے ساتھ رسپیکٹفل رہیں، ان کی مدد کریں، ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، لوگوں کی ہیلپ کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، چاہے اچھی بات کہنے والا ہو یا فزیکلی اگر کوئی بینیفٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن، کسی غم سے دوچار ہوں گے. ان کے لیے یہ ٹینشنز نہیں ہوں گی. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذي لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيها يختلفون. یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے پاس، یعنی کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسچن کے پاس کسی بنیاد پر نہیں، کہ وہ کسی بنیاد پر نہیں، اور نصرانی یعنی کہ کرسچن کہتے ہیں کہ یہودی جو جیوز ہیں وہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی قسم کی یعنی کہ بات، انہی کی سی بات. بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین، ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اس دن. یہودی کہتے ہیں کرسچنز کے پاس کچھ نہیں ہے، کرسچنز کہتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یہ جو یہودیوں کی کتاب ہے، اور جو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں یہ کرسچنز کی کتاب ہے. اور پھر اس میں جو بھی انہوں نے چینجز لے آئے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو وہ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس، جیسے آج کل ہمارے فرقوں میں بھی کہتے ہیں کہ جی دیوبندی کے پاس کچھ نہیں ہے، شیعہ کے پاس کچھ نہیں ہے، بریلویوں کے پاس کچھ نہیں. یہ آج ہمارے ہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، جیسے کہ انہیں خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا، مکہ سے نکالا گیا تھا. یعنی کہ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں سے نکالے گئے تھے مسلمان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور وہ ان کی تخریب کے درپے ہو، یعنی کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو تنگ کرنے کے درپے ہو. ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ تو اصل حقدار ہے ہی نہیں. حضرت ابراہیم نے تو یہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی تھی جگہ، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ اصل میں تحویل قبلہ کے لیے پریپریشن ہو رہی ہے. پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی تھا. جب مدینے میں گئے تھے تو پہلے 16 مہینے جو تھے وہ مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. اب اس کے بعد قبلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہو جائے گا. تو یہ آگے اب وہ آیتیں آئیں گی، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے پریپ ہو رہی ہے، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، اللہ کے ہیں. یقیناً اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس سے جو تھا منافقوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا وہ آ جائے گا، جو کہ یہ سوچ کے بھئی کہ ہاں سجدہ تو وہ مسجد اقصی کی طرف ہی کر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے جو قبلہ ہے وہ مسجد اقصی کی طرف ہے. تو وہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان آ جائے گا کہ جب قبلہ چینج کیا جائے گا، جب ڈائریکشن چینج کی جائے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے فرمان ہے، مطیع فرمان ہے. یعنی کہ جو کرسچن یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ نیا پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمارے پاس اگر کوئی چیز لکھنی ہے، لیٹ سپوز ہمارے پاس پین ہوتی ہے، پینسل ہوتے ہیں، پیپر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ابتدا یعنی کہ سٹارٹ کرنے والے ہیں. ہی کریٹس آؤٹ آف نتھنگ. کوئی چیز نہ ہونے سے وہ کریٹ کرتے ہیں، وہ بدیع یعنی کہ وہ سٹارٹ کرتے ہیں. وہ نیا پیدا کرنے والے ہیں آسمان اور زمین کا، اور جب وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کن اور فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون. اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کوئی نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اس طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہتے ہیں. ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے. ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. ابھی بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ جی ایک نبی کے اوپر ہی کیوں بات اتری، ہمارے سامنے کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے ایسی بات کیوں نہیں کرتے، ہمارے اوپر کوئی آیت کیوں نہیں کرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے خود چنتے ہیں. یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ وہ کس سے بات کریں گے، کس پہ آیت اتاریں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو واضح کر دی ہے، آیات ان کے سامنے آ گئی ہیں، جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے تو اوپن انویٹیشن ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر یعنی کہ بشارت دینے والا،
کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، وَنَذِيرٌ اور ڈرانے والا کہ جو برے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. پہلے سے ہم نے آپ کو بھیج دیا اس چیز کو بشیر اور نذیر بنا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم کے بارے میں، یعنی کہ آپ سے یہ چیز نہیں پوچھی جائے گی کہ بھئی فلاں شخص ایمان کیوں نہیں لے کر آیا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اچھا یہاں پہ رکنا نہیں تھا، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اے نبی آپ کسی مغالطے میں نہ رہے، یعنی کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نہ نصرانی، یعنی کہ نہ ہی جیوز نہ ہی کرسچن، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی، یعنی کہ آپ ان جیسے کام جب تک کرنے شروع نہ کر دیں. کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، یعنی کہ جو قرآن اترا ہے، جو ہدایت اللہ کی طرف سے اتری ہے وہی صحیح ہدایت ہے، وہی صحیح عمل ہے کرنے والا. اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی. آج بھی یہ بات بالکل ایز اٹ از جو ہے ہمارے اوپر پوری اترتی ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں جیسا بننا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ان جیسی ڈریسنگ کریں. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ بچوں کو ایکسٹرا کریکولر میں جو ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ اسکول کے علاوہ جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، جی بیلی کلاسز میں جانا ہے یا فٹ بال پلیئر بننا ہے تو فٹ بال کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، یا پھر جی پیانو کلاسز اٹینڈ ہو رہی ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بالکل ان جیسے نہیں بن جاتے. اب ہم نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم کون سی سائڈ پہ، ہم انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس طرح کے غلط انفلوئنسز اپنے اوپر نہیں لانے، ہمیں ان جیسا نہیں بننا ہے. اپنی زندگی میں اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے گھیر لیں گے، ٹی وی پہ بھی یہی نظر آ رہا ہے، اپنی ہم جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یا فرینڈز ہم ایسے بنا رہے ہیں وہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ غلط انفلوئنسز ہمارے اوپر آتے رہیں گے. ہمیں اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے گھیرنا ہے، اچھے انفلوئنسز لینے ہیں، ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے جو کہ اللہ کے دین کی بات کرتے ہوں. حالانکہ جیسے ٹیچنگ ہے، آپ اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، اپنی نمازیں اپنی جو ہم نے پہلے بھی جیسے پڑھا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور جو بھی تم اچھا نیک عمل کرو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے. لوگوں کے لیے خیر کا کام کریں، چیریٹی کریں، ایسے اسپیکرز کو سنیں جو کہ دین کی بات کرتے ہیں، ایسی انسپریشنز بنائیں اپنے لیے. یہ چیزیں ہم خود اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں. اور اسلام آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا کہ آپ کوئی اور چیزیں سیکھیں، بلکہ حدیث میں تو آرچری کو انکریج کیا گیا ہے، سوئمنگ کو انکریج کیا گیا ہے، ہارس رائڈنگ کے بارے میں انکریج کیا گیا ہے کہ آپ یہ چیزیں سیکھیں. اسلام آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا کہ بس آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ہے، صرف یہ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حلال چیزیں آپ کے لیے کیا ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، اپنی زندگیوں کے اندر ایک گول شامل کریں، اپنی زندگیوں میں ایک فوکس لے کے آئیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس سے زندگی ایک دفعہ ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملے گی. اور جو ایک سیکنڈ اس وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا. اس لیے اپنی زندگی میں ایک فوکس لے کر آئیں. آپ نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، آگے کیا چیز ہے جو آپ اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں ابھی ہیں فوکسز. ہم کوئی ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یا کوئی چیز ہے جو MBA کر کے جو مارکیٹنگ میں جانا ہے یا فلاں چیز جانا ہے. اسلام آپ کو ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے، لیکن حلال چیزوں کی طرف جائیں. یہ بھی حلال ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں میں یہ دیکھیں کہ میرا دین میری پرائیورٹی ہے.
اگر میں اپنا کوئی ڈریم اچیو کرنا چاہتا ہوں تو کیا وہ میرے دین کے خلاف تو نہیں ہے؟ یا اگر آپ دین ہی کو اپنا ایز اے گول لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیز اپنے فوکس ایک چیز رکھیں کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں. میں جب حج پہ گئی تھی تو مجھے وہاں پہ ایک اچھی خاصی عمر کی آنٹی ملی جو پاکستانی بھی نہیں تھی, آئی تھنک ایجپشن تھی شاید وہ, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے اپنی زندگی میں گول رکھا کہ میں نے سورہ بقرہ ضرور حفظ کرنی ہے ایک دفعہ. کہ جب میں نے سورہ بقرہ حفظ کر لی تو میں نے کہا چلو میں, اور یہ بڑی عمر کی بات میں بتا رہی ہوں, یہ کوئی مطلب ہماری مطلب یہ ٹینز کی یا 20s کی والی ایج نہیں تھی, بڑی عمر میں حفظ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جب میں نے سورہ بقرہ حفظ کر لی تو میں نے کہا میں قرآن کیوں نہیں حفظ کر سکتی جب میں نے سورہ بقرہ حفظ کر لیا. تو میں نے پورا قرآن ماشاءاللہ حفظ کر لیا, اور وہ اس وقت بھی آئی تھنک کوئی 60s میں تھی یا اس طرح اپنی ایج 50-60s میں تھی, اور کچھ سال ہوئے تھے انہیں حفظ کیا. اس طرح چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی میں گول سیٹ کریں اور پھر ایک بڑے گول کی طرف, اور وہ بڑا گول آپ کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جس دن آپ ان سے ملیں. آج کے سوری 3 منٹ اوپر ہو گئی کلاس, بس کی لیسنز ہم لوگ جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. کی لیسنز ہمارے ہیں کہ قرآن کو روز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کا میسج اپنی زندگی میں شامل کریں. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور پروٹیکٹڈ رکھیں اپنے اذکار کے ساتھ. اپنی زندگیوں میں اچھی انسپریشنز لے کر آئیں اور اپنی لائف کا ایک گول سیٹ کریں. آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, جیسے ایک ایرو ہوتا ہے نا, وہ سیدھا جا کے نشانے پہ لگتا ہے, وہ نشانہ جو ہے نا وہ تیار کریں اور اپنا پھر ایرو اس طرف سیٹ کریں, اپنی لائف اس طرف سیٹ کریں. اپنا جو کہتے ہیں نا قبلہ درست کرنا, وہ قبلہ درست رکھیں. بس انشاءاللہ آج یہاں تک کی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی بیٹا. میم میری کوشچن تھا, میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, یہ بات سچ ہے؟ ہاں جی, یہ حدیث میں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زکام ہے تھوڑا بہت اس میں. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے, اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا. قرین اس کا. جی. اور میم ایک اور کوشچن تھا, جیسے نا تھوڑا سا چائلڈش ہے بٹ یہ ہے کہ لالی پاپ ہوتا ہے, جو وہ ایک بچی تھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ لالی پاپ کھانا مکروہ ہوتا ہے, تو کس طرح مکروہ ہے؟ تو حلال چیزوں سے بنا ہوا ہے, تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ہم ایک دفعہ منہ میں ڈالتے ہیں اسے نکالتے تو باہر نکالتے تو یہ چیز مکروہ ہو جاتی ہے, تو از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ مجھے نہیں پتا بیٹے, آنیسٹلی میں بغیر علم کے, میں کوئی عالمہ تو نہیں, میں بغیر علم کے اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتی. میں نے اس طرح کی کوئی چیز پڑھی نہیں, I'm sorry, میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اوکے مجھے یہ ضرور پتا ہے اوکے کہ ہاں, اگر آپ انگلی سے جیسے آپ کے دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی ہے تو وہ نکال کر دوبارہ کھانا مکروہ ہے, یہ مجھے پتا ہے. جیسے ٹوتھ پک سے آپ نے کوئی چیز نکالی اور وہ چیز آپ دوبارہ نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مکروہ ہے, لیکن مجھے اس کے بارے میں اسپیسیفک نہیں پتا. معافی چاہتی ہوں. تھینک یو مس.